یہ جو یا وہاب ہے نا، اسے ذرا تھوڑا سا سن لیں. اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، ہاں یا وہاب حبلی. ایک لفظ ہے وحبی، وحبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب، غیبی نظام. جس کو رب عطا فرماتا ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے. وہ کیسی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے. وہ غیبی نظام، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا. یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے. اللہ کا نام جو وہاب ہے، رب حب لی ملکا، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہ. وہاب، یا وہاب. ہاں، کھجور کے ساتھ نسبت میری کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت ہے. جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے. کھجور وہ درخت ہے، اوپر سے کاٹو مر جائے گا. انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا. جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی، اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنایا. آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی. آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں. یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیجیے. میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت کی درخت ہیں. ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے. بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں. اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے. ہر درخت کا مزاج اور ہے پر کھجور کا مزاج اور ہے. ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے. جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر کے گائے بھینس کا، جسے اوپری بھی کہتے ہیں، پاٹھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی. اس کا ذائقہ اور تھا. سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی روٹی پکی ذائقہ اور ہے. اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے. اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے. اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہو، کھجوری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط ہو یا وہاب. اے میری بندش کو کھولنے والے، باسط باسط باسط. میری مشکلیں کھل گئی، میری بندشیں کھل گئی، میری گلیاں بند تھی کھل گئی، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میری مقدر بند تھی کھل گئی، میرے نصیب بند تھے کھل گئے. وہ رشتوں کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ جادو جنات اثرات اور بندشوں کی شکل میں. یا باسط ہو، میری تمام بندشیں کھل گئی اور مولا اب کھل گئی ہے. بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتے اللہ اب یا وہاب ہو گیا، اب وہاب. کیا؟ غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے، اب مولا ہوا تھا. یا باسط ہو یا وہاب. اللہ ایک تسبیح زندگی میں، دن میں، کبھی بھی دن میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں. ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کو سہولت ہو. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. بہت تاثیر ہے اس میں، بہت کمال ہے. بندشوں کو کھولنے، یا باسط ہو، اور غیبی نظام اپنے قریب لانے. وہ غیبی نظام، وہ رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، عطا، کسی بھی غیبی نظام کو اپنے قریب لانے کے لیے یہ بہترین، مبارک، بابرکت اور سعادت مند لفظ ہے. اللہ پاک کے اسماء الحسنی میں سے، قرآن میں سے یہ لفظ ہے یا وہاب. یہ برکت، یہ رحمت، یہ سکون، یہ چین، یہ خیریں، یہ عافیتیں تحفہ لے کے جا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑوں کو کسی نے یا وہاب دیا تھا. کہنے لگے نسلیں گزر گئی ہیں. کہا کہ لوگوں کو کبھی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، کبھی پڑھ کے پانی دم کرتا ہوں، کبھی پھونک مار دیتا ہوں، کبھی کیا کر دیتا ہوں. کہا جس چیز کے لیے ہوتا ہے، کہا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں. کہا نہ اہل لوگ ہیں، ان کو کیا بتاؤں. میں نے کہا میرے کملی والے کا ہر امتی اہل ہے، میں تو بتا دیتا ہوں، تو سب کو بتا دیتا ہوں. اور دعا کرتا ہوں کہ میری کفن میں امانتیں لے کر میں نہ جاؤں، امت کی امانتیں ساتھ چھوڑ کے جاؤں اور لوٹا کے جاؤں. یا باسط ہو یا وہاب. اللہ کے نام وہاب کی اچھا کشف اس میں ہے، غیبی رزق اس میں ہے، غیبی خزانے اس میں ہیں، غیبی دولت اور برکتیں اس میں ہیں، اور غیب سے جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کو اپنی پڑ جائے اسی وہاب میں ہے. اور زندگی کی بندشیں یا باسط کی، یا باسط، وہ شادی کی، وہ رزق کی، وہ دکان بندی ہوئی ہے، کاروبار بندہ ہوا ہے، وہ دل بندہ ہوا ہے، وہ نیکی بندی ہوئی ہے، مسلح تک میرے سجدے نہیں جاتے، نیکی کی توفیق یا باسط. اللہ کا نظام انوکھا ہے، جو اللہ جس کو دیتا ہے نا ایسے دیتا ہے. اور خوش قسمت ہیں جو طلب سے آتے ہیں. آپ کے اٹھے ہوئے قدم جو طلب والے قدم ہیں، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا کمال ہے. اللہ سے ایک چیز مانگا رہے، یا اللہ میرے قدموں کو، یا اللہ میرے قدموں کو ادھر اٹھا جہاں تیری رضا ہو. اللہ وہاں سے میرے قدموں کو روک دے جہاں تو اور تیرا حبیب ناراض ہو. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا. فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا. ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو
ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے. آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے. کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. اندر چھوٹے سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں, جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں, الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں. حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا. یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا آنا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا, بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا, کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں, بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں, بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں, تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ, میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے, محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو, غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے, دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے تین چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی, اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا, اتنا سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور سمنگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے, وقار دیں گے, شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے, اپنی سوچ سے نکلا ہے. میری جنت ہو, میری قبر ہو, میری آخرت ہو, بس اور کوئی چاہے جائے نہیں. میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں, اللہم اغفر لحینا, حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی. اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے, ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے. میت سامنے پڑا ہے, سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان کی ہو, پھر میتوں کے لیے مشاہدنا جو موجود ہیں, وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں, وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں, وکبیرنا وہ بڑے ہیں, وذکرنا وہ مذکر ہیں, وانثانا اللہ جو مؤنث ہے. یہ دعا مانگ کے پھر کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے, جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے, دوسروں کے لیے چاہتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ کی کچھ تھوڑا سا عامل ہیں, تو مجھے ملے, مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر کو اکٹھا شروع کیا تھا, اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے. وجہ میں نے کہا فرق اتنا ہے, تو نے چھپایا میں نے بتایا, بس تو نے چھپایا میں نے بتایا. کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے. اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہی. چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس, اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہنس پڑا, ہاتھ پہ ہاتھ مارا, کہنا ہاں ہے. میں نے کہا وہ بتا دو. بتاؤں گا, میں نے کہا بتا دو, فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی. اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا. میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں. باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ. نہیں بتایا. میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے. میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل, میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری. میں کہ پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا میں بتاتا. تو مدد اس کے مطابق آتی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں, جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے, جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے, اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے. ہو بھلا کر بھلا, ہو بھلا تو بھلے کا بھلا, بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا. اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اب اس کے لفظوں پہ غور کریں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اب حالانکہ آپ نے بھی یہ پڑھ رہا ہے, اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے. اللہم ارحم امت محمد, اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما, رحمت فرما, مغفرت فرما. اللہم اسلم امت محمد, اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے, پریشانیاں دور کر دے. اللہم استر, اللہ ان کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے. اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا, اللہ سب کی مغفرت فرما, اللہ پردے رکھ دے سب. اور اللہم اجبر, کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے, جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں, آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں, گھر ٹوٹنے والے ہیں, طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے, یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ کے تھک گیا ہے. اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے, سب لوگوں. اللہم فرج, اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے,
रिस्क की कुशादी, सेहत की कुशादी, बरकत की कुशादी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी, जिंदगी के सफर के लिए कुशादगी, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगी और रहम का मामला कर। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी अपने लिए मांगा। एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। पर मैं जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को ये पसंद है और अल्लाह के यहाँ इसकी कीमत है और अल्लाह की बारगाह में इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में आप ये देख लें, एक दफा भी अपने लिए नहीं मांगा कि अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा रहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाह सबकी मदद फरमा, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली, अल्लाह सबको माफ कर दे। एक चीज भी अपने लिए ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। ये दूसरों का फिक्र करता है। उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, ना मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पड़े हैं, देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं। ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पाँव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहाँ पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अबदाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम ज़ियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा, भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, पाँव की तकलीफ, परदेशी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाली की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग है और वो भी नाबीना है। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा, मैं आदमी में से हूं, इंसान में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। मैं यहाँ 30 साल से हूँ और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनकी हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी, 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाज़ी अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मग़फ़िरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर उस नबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल है, 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाया, जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना बतला दें। उस नबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है, लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्लाह शेख अबू हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। और औलिया कामिलीन ने फरमाया, ये दुआ खसूसी तौर पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाई है इन औलिया को। एक बंदा वो लोगों के सामान उठाता था, उसके ऊपर खच्चर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। नमाजी नेक आदमी था, गरीब मजदूर था। एक दफा एक लूला लंगड़ा बंदा आया, कहने लगा, मुझे अपने खच्चर पे बिठा के फलां जगह पहुंचा दे, इतने पैसे तुझे दूंगा। पैसे भी माकूल थे। उसने खैर उसको पकड़ा, सहारे से बिठाया। चलते चलते ना 2 राहें आ गए, 2 राहें।
ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل۔ سنسان راستہ، انہوں نے کہا میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتے ٹھیک نہیں۔ اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اس نے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ۔ کڑکدار خوفناک آواز تھی، یہ جو خچر سوار تھا رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فرس تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم قاتل کو۔ وہ گرا اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے، اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہی سے آواز رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہی تقاضا کیا، رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہے، اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہے، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی میں تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، اب یہ فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ، کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ، یا اللہ کیا کریں میرے روزے دار کے دعاؤں پہ آمین کرو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ یہ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے آ دیا کرتا میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی چال آئی ہے، ایک کال آئی ہے، فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا۔ اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں، اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ۔ فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں، یا تو کوئی نئی کہانی ہے یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا نہ سوچا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ پرکھا، تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے، جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش۔ ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی۔ وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا۔ اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی۔ سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم
جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا، اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا، پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے پھل بھی کھاتے تھے اور ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا، صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی، عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی۔ ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا، دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دکان سڑک کے کنارے تھی۔ دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں، ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا، وہ بار بار بانگ دیتا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، وہی دعا مرغ پہ بانگ دے دن کے کسی وقت بھی، وہی دعا اس کے لیے بھی ہے۔ اللہم انی اسألک من، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، عدل کا نہیں، بس عدل کا نہیں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں، تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں، عدل کا نہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور ایک روایت یہاں تک ہے، مفہوم ہے، وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے۔ اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہو، جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا، دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا۔ یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا، اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی۔ دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا، ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا۔ اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا۔ جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے جو موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا، اس میں گلیریوں کے بچے دیے ہوئے تھے۔ طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا۔ انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے۔ جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے۔ آخر تمام درخت گرا دیے گئے، راتوں رات درخت غائب ہو گئے۔ یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا اپنی گاڑی میں دوسرے شہر۔ جب وہ موٹر وے پر پہنچے تو عین سڑک پر گاڑی میں اس شخص کی طبیعت خراب ہوئی۔ بیوی بچوں نے موٹر وے پولیس کو فون کیا، لیکن مدد پہنچنے سے پہلے اس کا ہارٹ فیل اور وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بچے بے یار و مددگار اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے فون کرتے رہے۔ ایک خاتون کے گھر میں ایک بلی کا آنا جانا تھا۔ وہ خاتون اس کی اچھی خاصی خدمت کرتی تھی، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ وہ خاتون رات کو عبادت کے لیے جلدی کام سمیٹ کر وضو بنا کر عبادت کے لیے تیار ہوئی۔ وہ بلی آ گئی۔ اس کے آنے کا راستہ صحن میں سیڑھیوں کے ذریعے تھا۔ اس خاتون نے کہا پہلے میں بلی سے فارغ ہو جاؤں، نماز شروع کر لی تو یہ بھوکی رہ جائے گی۔ انہوں نے سیڑھیوں میں رکھی پلیٹ میں بلی کے لیے گوشت کے ٹکڑے، پیالی میں دودھ ڈال دیا۔ وہ اچھی طرح پیٹ بھرے۔ خاتون کھانا ڈال کر مڑی ہی تھی، ایک دم کھڑے غنودگی سی ہوئی۔ آسمان سے اپنے اوپر نور برستا نظر آیا اور چند لمحوں کی یہ کیفیت اس کے بعد ختم ہوئی اور وہ خاتون نور میں نہا گئی۔ میرے ایک ساتھی
ہماری جو عبقری رسالہ چھپتا ہے، اس کے لیے کاغذ جو ہے وہ بڑی بڑی ریلیں ہوتی ہیں، اس کو کرین اٹھاتی ہے اور وہ بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے، کاغذ کے بڑے بڑے رول ہوتے ہیں اور بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے۔ وہ کھڑا تھا، کٹوا رہا تھا، آرا اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ کیا بلیڈ، وہ ٹوٹا اور سیدھا اس کے سر پہ آیا۔